بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشمینہ کا تعلق ایک خوبصورت کوہساری علاقے سے تھا۔ وہ میرے والد کے ایک کزن کی بیٹی تھی۔ ہم راول پنڈی میں رہا کرتے تھے اور پشمینہ سے تبھی ملاقات ہو پاتی جب والد کے ان رشتہ داروں کے ہاں کسی کی شادی ہوتی اور ہم کو مدعو کیا جاتا۔ مجھ کو سرسبز اور خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا یہ گاؤں بہت بھلا لگتا تھا۔ تبھی میں بابا جان سے شادی میں شرکت کے لیے اصرار کرتی۔ اس بہانے میری پشمینہ سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ وہ گاؤں کی آب و ہوا میں پلی بڑی اور اس کی پرورش پر یہ روح پرور کھلی آب و ہوا اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ کیا اس پہاڑی لڑکی کی تعریف بیان کروں؟ بولتی تھی تو لگتا تھا کوئل سریلی آواز میں کوئی گیت گا رہی ہو۔ سفید سحر کی رنگت تھی اس کی اور گالوں پر شفقت کی لالی۔ وہ فطرت کی بیٹی لگتی تھی۔ قدرت نے اس شاہکار کو بطور خاص تخلیق کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ مدت بعد جب وہ ہمارے گھر اپنے شوہر کا علاج کروانے آئی تھی، میں اس کو پہچان نہ سکی۔ حالات نے بالآخر اس کے گلابی چہرے سے تازگی اور خوبصورتی چھین لی تھی۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس بناتی اور بہترین انداز میں تربیت بھی کی تھی، مگر وہ اس کی تقدیر کو بہترین نہ بنا سکی۔ ابھی یہ کلی پوری طرح کھلی بھی نہ پائی تھی کہ گورش خان اس کی زندگی میں خزاں کی پرچھائی بن کر داخل ہوا۔ وہ بستی کا سب سے دولت مند اور با اثر آدمی تھا اور لوگوں پر حاوی رہتا تھا۔ وہ بستی کے لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل حل کر دیتا اور سرداری کی مسنت پر براجمان رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھا، مگر اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے پشمینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ 14 برس کی ہوئی اور رواج کے مطابق اس کی شادی کے بارے میں صلاح مشورے ہونے لگے تو گورش نے اس کے والد سے پشمینہ کا ہاتھ مانگ لیا، لیکن باپ اور بھائی اس سے سوکنوں کے جہنم میں جھونکنے کو رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے گورش خان کو صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار گورش کی انا پرست طبیعت پر کھلا تھپڑ تھا۔ اس نے کھلم کھلا تو کچھ بات نہ کہی، لیکن دل میں ان لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا۔ پشمینہ کا بھائی سلیمان جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکے کے باپ کی یہی شرط تھی کہ وہ تبھی اپنی لڑکی زرینہ کو دے گا جب بدلے میں اس کے بیٹے قابل کے لیے رشتہ ملے گا۔ زرینہ کے والد نے فیصلہ سردار پر چھوڑ دیا۔ سردار گورش نے فیصلہ سنا دیا کہ سلیمان کو زرینہ کا رشتہ تبھی مل سکتا ہے جب وہ اپنی بہن پشمینہ کا رشتہ بدلے میں قابل کو دے دے گا۔ یہ بات پشمینہ کے والد کو منظور نہ تھی، کیونکہ قابل خان نام کا قابل تھا، لیکن وہ کسی صورت بھی اس کی بیٹی کے قابل نہ تھا۔ باپ نے انکار کیا تو بیٹے یعنی سلیمان نے والد پر دباؤ ڈالا۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹے کے دباؤ سے باپ مجبور ہو گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پشمینہ اور اس کی والدہ بھی قابل سے رشتے پر بہت روئیں، مگر ان کی آہو فغان پر کسی نے کان نہ دھرے۔ سلیمان کی تو زرینہ کو پا کر عید ہو گئی، مگر اس کی بہن بیچاری بھائی کی خود غرضی پر واری گئی۔ یہ شوخ و چنچل لڑکی جو الہڑ بھی تھی اور اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں چپ چاپ قابل خان کے حجرے میں آ بسی۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے اندر ہر وقت ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ وہ قابل کو دل سے قبول نہ کر سکی، تاہم حالات سے سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ گورش خان خوش تھا کہ اس نے ایسا فیصلہ کرا کر پشمینہ کے باپ کو سبق سکھا دیا کہ جس نے سردار کے رشتے کو ٹھکرا دیا، اس کو اجڑ کے پلے باندھ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شریف گھرانہ اور ان کی لڑکی ہر حال میں صابر شاکر اور پرسکون ہے، تو اسے پھر بھی بے عزتی کے احساس نے گھیر لیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح پشمینہ کی ساس کو باور کروا دیا کہ اس کی بہو با کردار لڑکی نہیں ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے بستی اور برادری کی عزت بچانے اور تمہاری لڑکی کا خیال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا۔ قابل کی ماں ان پڑھ عورت تھی جس کی زندگی رکھ رکھاؤ سے آری تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بہو کے کردار کی کھوج پر چوکنی رہنے لگی۔ یوں بھی اسے پشمینہ کی خاموشی زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی
کہ یہ لڑکی قابل کی بیوی بن کر خوش نہیں ہے، ہر وقت چپ چاپ اور سنجیدہ رہتی تھی، سو ضرور دال میں کچھ کالا ہی ہوگا۔ قدرت بھی شاید ان دنوں پشمینہ پر نامہربان ہو گئی، کیونکہ ساس کے شک کو یقین میں بدلنے کا موقع بہت جلد مل گیا کہ ایک دن اس کی بہو درخت سے خوبانیاں توڑ کر لا رہی تھی کہ نالے کے پاس پڑے پتھروں پر پاؤں رکھنے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اتفاق سے پاس ہی ایک شخص موسیٰ خان مویشیوں کے لیے گھاس اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے جو پشمینہ کو گرتے دیکھا تو دوڑ لگا کر آیا۔ یہ شخص پشمینہ کا ماموں ذات تھا۔ اس نے پتھروں پر گرتی ہوئی پشمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد دی۔ تبھی اسے قابل کی ماں نے دیکھ لیا۔ وہ دور سے یہ نہ دیکھ سکی کہ مدد کو آنے والا مرد کون ہے جس نے اس کی بہو کا ہاتھ پکڑا ہے، اور یہ اسے دیکھنے اور جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر تو وہ جیسے پشمینہ کے لیے گھر ایک جہنم ہی بن گیا۔ ساس اسے بات بات پر تانے دینے لگی۔ جو لڑکی کبھی ماں باپ کی ایک جھڑکی تک نہ سننے کی عادی تھی، ساس اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے پھر بھی اف نہ کی، چپ چاپ زندگی کے عذاب سہتی رہی، کیونکہ اب اس کا منصب اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ ان کی باتیں سنسنی اور برداشت کرنا تھیں۔ ایک روز ساس اس کو چولہا جلانے والی لکڑی سے پیٹ رہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو چھڑایا اور ایسے سلوک کی وجہ پوچھی۔ بھلا وہ کیا بتاتی؟ شادی اور اس کے بعد کے مسائل سردار ہی حل کرتے تھے، اور وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے مسئلے سردار ان کی مرضی سے حل ہوں۔ وہ اس قسم کے فیصلوں سے خوف زدہ تھی۔ وہ اب برادری پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ قابل اس سے خوش تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر تو وہ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ ساس کو بیٹے کا بہو کی طرف یہ جھکاؤ اچھا نہیں لگا۔ تبھی اس نے قابل کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ تھا تو ذرا کم عقل، ماں کی باتوں سے بھڑک جاتا تھا تو بیوی کو مارنے لگتا تھا، مگر بعد میں اس کو شدید دکھ ہوتا تھا۔ یوں اس کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے اثرات نے اس کے کمزور ذہن پر دباؤ ڈالا، اور وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ قابل کی ماں گورش خان کو گھریلو خلفشار سے گاہے گاہے آگاہی کرتی تھی اور مشورے لیتی تھی۔ سردار صاحب کو اچھا موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ پشمینہ کی شخصیت کو تو نہ توڑ سکا، اس نے قابل کے کچے ذہن کو مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اب باتوں باتوں میں بستی والوں سے کہتا تھا کہ قابل پہلے اسے صرف بھولا تھا، اب شک و شبہات نے پاگل کر دیا ہے۔ بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور قابل کو پاگل کہنے لگے۔ کچھ عرصہ اس بھولے بھالے آدمی نے لوگوں کے اس رویے کو برداشت کیا، لیکن جلد ہی اس سے خود اپنی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اب وہ 3 دن تک کھانا نہ کھاتا اور گاہے گاہے اس پر جنونی کیفیات کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے بعد اس کی پہچاننے کی حس ختم ہو گئی۔ اس وقت تک پشمینہ 3 بچوں کی اماں بن چکی تھی۔ قابل ہی تو اس کی آس و امید تھا، یہ آس بھی ختم ہونے لگی۔ اب گورش خان کے دل پر ٹھنڈک بیٹھی کہ پشمینہ کے والدین ماں باپ نے اس کو ٹھکرا کر جو بے عزتی کی تھی، اس نے قابل کو بستی بھر میں پاگل قرار دلوا دیا اور بدلہ لے لیا تھا۔ جب بیٹا پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگا تو قابل کی ماں کی عقل ٹھکانے آئی کہ یہ میں نے خود کیا کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئی، کہتی کہ بہو اور اس کے گھر والوں نے میرے بیٹے پر تعویذ کیے ہیں۔ یہ خیال جنون کی حدوں تک پہنچ گیا۔ ادھر قابل دنیا سے رفتہ رفتہ بیگانہ ہونے لگا، اپنے بچوں کو بھی نہ پہچانتا تھا اور اس کو سردی گرمی کا احساس بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ دراصل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پشمینہ اس کے بارے میں برد کردار کا لفظ اسے برداشت نہ تھا، اور ماں ہی اس کو اس کے بارے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچاتی تھی۔ پشمینہ کے بھائی اور والد قابل کو راول پنڈی لے آئے، ڈاکٹروں کو دکھایا۔ انہوں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا اور میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو رہائش دی، کافی مدد کی۔
اس طرح قابل بھائی کا علاج شروع کیا گیا۔ ذہنی امراض کے اسپتال سے علاج کروانے سے کچھ بہتر تو ہو گئے، لیکن پہلے جو اپنی مشقت سے اپنی زمین پر سال بھر کا اناج اگا لیتے تھے، اسی کام سے وہ گئے۔ خاندان والے افسوس کرتے تھے، لیکن ان کے بچوں کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال پشمینہ کے بابا اپنے داماد، بیٹی اور بچوں کو واپس بستی لے گئے اور ساتھ سے الگ اس کو 2 کمروں کا گھر لے کر دے دیا، جہاں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ قابل اب کمانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ہر وقت خدا جانے کس بارے میں اور کیا سوچتا رہتا تھا، اور بیچاری پشمینہ محنت مشقت کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی۔ جب تک باپ زندہ رہا، بھائی بھی اس کا حال پوچھ لیتے تھے۔ والد کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ بھائی اپنی دنیا میں مگن اور وہ غم کی دنیا میں تن و تنہا زندگی کی گاڑی گھسیٹتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی، مگر چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اسے کون سی نوکری مل سکتی تھی؟ اب وہی ساس اس کی منت کرتی تھی، مجھے معاف کر دو، میں تم کو پہچان نہ پائی۔ اب عقل آئی ہے جب بیٹے کو ہاتھ سے گوا دیا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا۔ پھر ملوں گی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔